اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اعتکاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ صرف اعتکاف کرنے سے، جب آپ نے اللہ کے لیے اعتکاف کر لیا ہے، صغیرہ گناہ تو بالکل ہی ختم ہو گئے۔ کبیرہ گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اعتکاف یہ بہت زیادہ عظیم الشان عمل ہے، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اتنا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے پورا رمضان بھی اعتکاف فرمایا، اور اس پورے رمضان اعتکاف کرنے کا بنیادی مقصد وہ اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے 20 دن بھی اعتکاف فرمایا، اور 10 دن کا اعتکاف حضور علیہ السلام نے تمام عمر فرمایا۔ اعتکاف جیسی عبادت کے لیے، اعتکاف کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی بھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو حضور علیہ السلام ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ حضور علیہ السلام رمضان کے آخری عشرہ میں، اچھا عشرہ 10 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن، دوسرا عشرہ دوسرے 10 دن، تیسرا عشرہ تیسرے 10 دن۔ تو جب عشرہ اگر آئے نا تو آپ سمجھ جائیں 10 کہتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرہ یعنی رمضان کے آخری 10 دن۔ ترجمہ تو میں کر لیتا ہوں لیکن بعض اوقات خیال نہیں ہوتا ہے۔ معتکف میں نہیں کہتا ہوں نا، اعتکاف کرنے والا۔ معتکف آسان ہے لیکن بعض کو کیا پتہ ہوتا ہے معتکف کیا بلا ہے، اعتکاف کرنے والا بس آسان ہے۔ حضور علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور حضور علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا، اور ازواج مطہرات کا اعتکاف اپنے حجروں میں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ فلم یعتکف عاما، کسی وجہ سے، کسی خاص وجہ سے حضور علیہ السلام نے ایک سال اعتکاف نہیں فرمایا۔ فلما کان العام المقبل اعتکف 20، تو حضور علیہ السلام نے پھر اگلے سال 20 دن اعتکاف فرمایا۔ تو ان احادیث سے اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اعتکاف کا کتنا بہت زیادہ اہتمام فرمایا، بہت زیادہ۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ اور اعتکاف، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا، فی المعتکف، اعتکاف کرنے والے کے بارے میں، وہ یعتکف الذنوب، کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتا رہتا ہے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کے نامہ اعمال میں اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں بالکل اسی طرح جیسے ایک نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے کیوں بچتا رہتا ہے؟ اس لیے کہ لازمی بات ہے، جب اعتکاف کرنے والا اعتکاف پہ نہیں بیٹھا ہوتا ہے اور مسجد سے باہر ہوتا ہے تو بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ غیبت کر لے گا، جھوٹ بول لے گا، چغلی کر لے گا، غلط سن لے گا، غلط بول لے گا، غلط دیکھ لے گا۔ لیکن اعتکاف کرنے والا جب مسجد میں بیٹھ گیا ہے تو بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو گئے، بچ گیا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ یہ کتنا بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
اچھا دیکھو ایسے بھی احادیث میں کہ ایک شخص کا کسی نیک عمل کے متعلق زندگی بھر معمول ہو، کسی مومن مسلمان کا زندگی بھر کسی نیک عمل پر زندگی بھر معمول ہو، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے اب اس عمل کو نہیں کر سکتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو وہ اجر دیتا ہے۔ کتنی بہت بڑی بات ہے۔ جو شخص زندگی بھر رمضان کے روزے رکھتا رہا لیکن عمر کے ایک ایسے سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہا ہے، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے ابدی طور پر، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے، لیکن جس کا معمول ساری عمر روزے چھوڑنے کے ہوں، ہٹا کٹا ہو، تندرست ہو، تو اس کو تو لینے کے دینے پڑتے ہیں، وہ یہ نہ سوچے، یہ اس کسی کے لیے جو اس کا معمول ہو۔ بہرحال وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، تو جو نیکیاں اعتکاف کرنے والا اگر مسجد میں نہیں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بار نیکیاں کرتا، جنازے میں جاتا، دعا میں جاتا، کسی کی عیادت کے لیے جاتا، رشتہ دار سے ملنے کے لیے جاتا ہے، مومن مسلمان کی حاجت کے لیے نکلتا، تو جیسے بار ایک شخص یہ تمام نیک اعمال کر رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کو وہ اجر ثواب عطا فرما رہے ہیں فری میں، اور اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے تو وہ الگ اسے اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ آخرت کی کرنسی اور آخرت کے پیسے کما رہا ہے۔ تو اعتکاف اس کی بہت زیادہ بڑی فضیلتیں ہیں۔